أستغفر الله من ذنبي ومن زلالي ما زلت والله من ذنبي على وجلي رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ سورہ نساء آیت نمبر 14۔ میرے عزیزو، دوستو اور ساتھیو، آج کے اس ہفتہ واری دینی، تعلیمی، تبلیغی، اصلاحی درس کا عنوان ہے تین آدمی کی موجودگی میں دو آدمیوں کا آپس میں کانا پھوسی کرنا اور چپکے چپکے بات کرنا، جس کو سرگوشی کہا جاتا ہے۔ اس عنوان کا مطلب یہ ہے کہ تین آدمی ہیں کہیں بیٹھے ہوئے اکٹھا یا کہیں جا رہے ہیں، دو آدمی بنا تیسرے کی اجازت کے اور بنا کسی دینی شرعی اہم مسئلات کے الگ ہو کے چپکے سے کانا پھوسی کرنے لگیں یا سرگوشی کرنے لگیں، چپکے چپکے بات کرنے لگیں، تو اس سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ جیسے کہ درس میں یہ دونوں کرتے رہتے ہیں، اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا۔ دیکھیے، کئی مہینوں سے درس چل رہا ہے سماج کے اندر موجود گڑبڑی کی اصلاح کے تعلق سے۔ آپ نے جتنا دین اسلام کے آداب یا مجلس کے آداب سنے ہیں یا جتنا آپ نے پڑھا ہے یا یہاں کے علاوہ سنا ہے، اسلامی آداب میں سے سب سے اہم چیز ہے ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ برا برتاؤ اور برا معاملہ نہ کرنا، ایک دوسرے کو غم، ٹینشن اور فکر میں نہ ڈالنا، ایک دوسرے کے دل میں شک اور شبہہ پیدا نہ کرنا۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں، انہی حقوق میں سے یہ بھی سارے حقوق ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنی ذات سے یا اپنی کسی حرکت سے تکلیف نہ پہنچائے، اس کے دل میں شک اور شبہہ، شنکا نہ ڈالے اور مسلمان کا احترام کرے، اس کی عزت کرے، اس کے دلوں میں خوشی ڈالے۔ ایسی سماج کے بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح احادیث کے اندر بنا شرعی ضرورت کے، بنا دینی مصلحت کے، تین آدمی اگر ہیں، تیسرے کو چھوڑ کر دو آدمی کا سرگوشی کرنا یہ منع قرار دیا۔ سرگوشی سمجھے؟ جیسے مثال کے طور پر تین آدمی اکٹھا بیٹھے بات چیت کر رہے تھے، دو آدمی چپکے کانا پھوسی کرنے لگے، کیا ہوگا؟ تیسرا آدمی جس سے اس طرح نہیں کرنے، کیا ہوگا؟ وہ شک میں پڑ جائے گا، ڈاؤٹ میں پڑ جائے گا کہ شاید میرے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، یا شاید میرے منہ سے کوئی بات نکل گئی جو ان لوگوں کو ناپسند لگ رہی ہے۔ اور جب شک ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ عداوت بڑھے گی، دشمنی بڑھے گی، نفرت بڑھے گی۔ نہ بھی یہ بڑھے تو اس بیچارے کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اسی طرح سے اگر آپ تین آدمی ہیں، ایک آدمی عربی ہی بولتا اور عربی ہی سمجھتا ہے، تینوں آدمی ساتھ میں چل رہے ہیں،
دو آدمی اسی کے سامنے اپنے اردو میں بات کرنے لگے، اپنی انگلش میں بات کرنے لگے، یعنی اس سے مخالف زبان، جو زبان نہیں سمجھتا اس کے علاوہ زبان میں بات کرنے لگے، تو یہ بھی کانا پھوسی میں ہے، سرگوشی میں ہے، اور یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ کیوں؟ ابھی آپ تینوں بات کرتے تھے، ایک یمنی تھا، ایک پاکستانی تھا، ایک انڈین تھا، سب آپس میں جو بھی عربی جانتے عربی میں بات کر رہے تھے، تھوڑا چپ کر کے انڈین اور پاکستانی اردو جانتے ہیں، اردو میں بات کرنے لگے، وہ یمنی بیچارہ کیا سمجھے گا؟ شک ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ڈاؤٹ ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے کانا پھوسی اور سرگوشی۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین، جو اردو میں بھی ہے، مختلف زبانوں میں بھی ہے، خاص زبان عربی اس کی ہے، اس میں انہوں نے باب باندھا کیا ہے کہ 3 آدمی ہیں، تینوں میں سے ایک کو چھوڑ کر 2 کی آپس میں کانا پھوسی کرنا، سرگوشی کرنا، بنا اس کی اجازت کے یا بنا کسی شرعی ضرورت اور شرعی مصلحت کے کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے تینوں آدمیوں میں سے 2 آدمی ایسی زبان میں وہیں بیٹھے بیٹھے بات کرنے لگے جو زبان تیسرا آدمی، جو تیسرا ہے وہ نہیں سمجھتا، نہیں جانتا، تو یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اس طرح کی عادت سے مسلمانوں کے باہمی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، آپس میں شک اور شبہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ بھائی تیسرے کو، جب آپ جا رہے تھے باقاعدہ 3 آدمی ساتھی تھے، اور تیسرے کو اپنی بات چیت میں آپ شامل نہیں کریں گے، اسی زبان میں بات کریں گے جو وہ سمجھتا نہیں ہے، یا الگ ہو کے چپکے سے بات کیے بنا اس کی اجازت کے، جو جانتا تو اس کے دل میں ڈاؤٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ شک اور شبہ پیدا ہوگا نہیں پیدا ہوگا؟ اور شک اور شبہ وہ بیماری ہے کہ جو برسوں کے تعلقات کو، محبتوں کو نفرت اور دشمنیوں میں بدل دیتی ہے۔ یہ عادت اکثر ہوتی ہے آج کے زمانے میں عورتوں کے اندر، لیکن مرد بھی اس میں غافل و سست نہیں ہے۔ مردوں کے ہاں بھی یہ عادت پائی جاتی ہے، مردوں کے ہاں یہ عادت پائی جاتی ہے، جس سے سماج کے اندر محبت، شائستگی، پیار بننے کے بجائے شک اور شبہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ اور اگر اس حرکت کو کوئی بہترین ماہر غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا دیکھ لے تو کروڑوں سال کی دوستی کو دشمنی میں بدل دے گا۔ ایک ماہر مان لیا کوئی غیبت کرنے والا چغل خور ہے، تاڑ رہا ہے کہ رفیع صاحب، اجمل صاحب، سفیر الدین صاحب، معاف کریں گے ان لوگوں کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ان کا نام مجھے یاد ہے، ورنہ سب تینوں آدمی آپس میں بات کر رہے تھے، اچانک سفیر الدین اور اجمل اٹھے، الگ میں چپکے بات کرنے لگے، رفیع بھائی کو اجازت نہیں لے کہ بھائی ہم دونوں کچھ پرائیویٹ بات کرنا چاہتے، اجازت مل گئی تو کوئی بات نہیں، الگ اٹھے فوراً بات کرنے لگے، یا ایسی زبان میں بات کرنے لگے جو رفیع نہیں جانتے ہیں۔ شیخ ہے رفیع صاحب، سیدھے سادھے اللہ والے ہیں، کوئی دل پہ نہیں لیا، بعد میں انعام اٹھے، ارے جانتے ہو سفیر الدین کیا کہہ رہا تھا آپ کے خلاف؟ آپ نے دیکھا نہیں مسجد سے دونوں آپ کے خلاف، آپ نے دیکھا نہیں آپ اکٹھا بیٹھے تھے، الگ ہو کے دونوں بات کیے ہیں آپ کے خلاف، آپ کے گھر کے خلاف۔ کیا ہوگا؟ رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، دوستیاں نفرت میں بدل جائیں گی، عداوت میں بدل۔ اسلام ایک ایسا پیارا دین ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اسلام سمجھنے، پڑھنے، سمجھانے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اسلام ایسا صاف ستھرا دین ہے، اور اسلام مسلمانوں کی سماج کو ایسا صاف ستھرا دیکھنا چاہتا کہ آپس میں کینہ نہ ہو، عداوت نہ ہو، نفرت نہ ہو، دشمنی نہ، پیار ہو، محبت ہو، غم گساری ہو، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو، ایسا معاملہ کا بالکل صاف ستھرا ہو، شک کی وہاں کوئی گنجائش نہ ہو۔ آئیے قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 14،
آیت نمبر کیا ہے؟ 14 سورہ نساء، جا کے ترجمہ پڑھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سرگوشی، جس کو کانا پھوسی کہتے ہیں، اس کو ذکر کیا ہے اس آیت کریمہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، دراصل حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کانا پھوسی یا سرگوشی یہ یہودی کیا کرتے تھے اور منافق کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو گھبراہٹ میں ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی اور منافق، اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ ان کی اور ان کی اولاد سے تکلیف پہنچی ہے۔ منافق اور یہودی اٹھ کر کے جب دیکھتے تھے 2 مسلمان آ رہے ہیں، 3 مسلمان آ رہے ہیں، تو دونوں الگ ہو کے کرنے لگے، تاکہ ان کو یہ مطلب سوچ دے کہ ان کے خلاف کچھ پلاننگ ہو رہی، کوئی حملہ کرنے والا ہے، کوئی نقصان پہنچانے والا، تو مسلمان پریشان ہو جاتے تھے کہ نہیں پہنچا۔ تو یہ سرگوشی اس طرح کی کرنا یہودیوں کی نشانی ہے اور یہودیوں کی عادت ہے، منافقوں کی نشانی ہے اور منافقوں کی عادت۔ تو اللہ نے کہا لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کے اکثر کانا پھوسی میں، ان کے اکثر سرگوشی میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں۔ سر مانے سر، گوشی مانے کان، یہ بھی سمجھا دوں۔ سرگوشی یعنی سر کو ایک کے کان کے بغل میں لے جا کر کے کچھ کہنا، کانا پھوسی تو آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ ان کے اکثر سرگوشی میں کوئی خیر، یہودیوں اور منافقوں کی جو آپس میں کانا پھوسی ہوتی ہے مسلمانوں کو دیکھ کر یا مجلس سے اٹھ کے، ان کے اکثر کانا پھوسی اور سرگوشی میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی، کیونکہ اللہ علام الغیوب ہے، غیب کا جاننے والا۔ اور کس کی سرگوشی میں، کانا پھوسی میں خیر و بھلائی ہے؟ الا من امر بصدقۃ، ہاں اس آدمی کی کانا پھوسی میں، سرگوشی میں خیر ہے، بھلائی ہے، جو صدقہ کرنے کے لیے کانا پھوسی کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کرنے کے لیے کانا پھوسی کر رہا ہے، او معروف، یا کسی معروف بھلے کام میں کانا پھوسی کر رہا، او اصلاح بین الناس، یا 2 مخالف مسلمانوں کے درمیان، 2 ایسے مسلمانوں کے درمیان جن دونوں میں عداوت ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے، ہاں بات چیت بند ہے، ان کے درمیان صلح کرنے میں سرگوشی کر رہے ہیں۔ تو کس کانا پھوسی اور سرگوشی کو اللہ نے کہا یہ خیر ہے، بھلائی ہے؟ جو صدقہ کرنے کے لیے کانا پھوسی کر رہے ہیں، جو بھلائی کے لیے، بھلائی پھیلانے کے لیے، بھلائی کا حکم دینے کے لیے کانا پھوسی کر رہے ہیں، یا جو 2 مختلف دلوں کے درمیان، جن کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت، عداوت، جھگڑا، لڑائی ہے، صلح کرنے میں سرگوشی کرے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے یہ کیا، کیا سرگوشی کی، کانا پھوسی کی، صدقہ کرنے کے لیے، بھلائی کے لیے، 2 دلوں کے درمیان محبت پیدا کرنے، اختلاف کو ختم کرنے، جس نے ایسا کیا اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہنے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوا کے لیے نہیں، شہرت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ کوئی بھی کام اگر ریاکاری میں آ جائے تو کام وبال جان اور جہنم میں داخلے کا سبب بنے گا، اللہ محفوظ رکھے ریاکاری سے، اللہ ہم سب کو ہر کام میں اخلاص۔ جس نے ایسا کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو کی رضا جوئی کے خاطر، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ایسے آدمی کو میں بہت ہی عظیم، بہت ہی بڑا بدلہ دوں گا۔ اس کی مثال یہ سمجھیے، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات صدقہ خیرات کی چلی یا کوئی بات، 2 آدمی چپکے یار ہمارے گاؤں میں بھی ایک یتیم ہے، ذرا ہم دونوں مل کے مدد کریں، صدقہ کا ہوا نا یار، جیسے ہم تقریر سنے کہ 2 مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا کرنا چاہیے، فلاں کے درمیان 2 آدمی ہے پیچھے، فلاں کے درمیان دشمنی ہے، ہم دونوں میں صلح کرائیں گے، اچھے کام کریں گے۔ یہ بات جان لیجئے، کسی بھی حالت میں اگر سرگوشی کے اندر غیبت ہے، چغلی ہے، تہمت ہے، عزت ریزی ہے، مسلمان کو تکلیف دینا مقصد ہے، یہ بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے۔
کیونکہ غیبت حرام، چغلخوری حرام، تہمت حرام، حسد حرام، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ہے نا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر سر میں سرگوشی ہو رہی ہے، برے کام کے لیے سرگوشی ہو رہی ہے، تو یہ بالکل حرام اور ناجائز بلکہ بڑا گناہ ہے۔ اور اگر کسی مکروہ چیز میں، کسی جائز چیز میں سرگوشی ہو رہی ہے لیکن اس کی وہاں ضرورت نہیں ہے، جائز ہے لیکن اس کی وہاں ضرورت نہیں ہے، تو یہ مکروہ ہے۔ تو یہ کیا، جیسے 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی جائز کام میں 2 آدمی سرگوشی کرنے لگے، کانا پھوسی کرنے لگے، دوسرے سے بات کرنے لگے، چپ کے، حالانکہ وہ بات باہر بھی کر سکتے تھے، جا کے الگ ہو کر، الگ جب ہوتے کر سکتے تھے، ہاں، پھر بھی وہاں کرے تو یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر حرام کاموں میں، شر کے کاموں میں، برائی کے کاموں سے سرگوشی کر رہے ہیں تو یہ بڑا گناہ اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مومنوں کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول۔ میرے بھائیو ذرا غور سے سن لیں گے، اللہ تعالیٰ مومنوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے ایمان والو، اگر تم کانا پھوسی کر رہے ہو ایک دوسرے سے، سرگوشی کر رہے ہو ایک دوسرے سے، تو کسی گناہ، دشمنی، نفرت، عداوت اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے سلسلے میں کانا پھوسی نہ کرو، سرگوشی نہ کرو۔ اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں، گناہ کے کاموں میں، زیادتی کے کاموں میں اور رسول کی معصیت کے کاموں میں تم آپس میں ایک دوسرے سے کانا پھوسی اور سرگوشی نہ کرو۔ اگر کرنا ہے تو کس چیز میں، وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، بھلائی کے کام میں، تقوی کے کام میں تم سرگوشی کرو۔ اگر آپ کو سرگوشی کرنی ہے، 3 آدمی ہو، 2 آدمی کو سرگوشی کرنی ہے، ایک دوسرے کی کانا پھوسی کرنی ہے، تو بھلائی کے کام میں، خیر کے کام میں، نیکی کے کام میں، اس کام میں جو آپ کے لیے آخرت کے دن ذخیرہ بنے، آپ کی بخشش کے لیے، دنیا میں آپ کی اصلاح کے لیے، آپ کی برکت کے لیے، آپ پر اللہ کی رحمت اترنے کے لیے ذریعہ بنے، بھلائی کے کام میں، تقوی کے کام میں، اللہ کے خوف کے کام میں سرگوشی کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ دھمکی دیتا ہے، حکم بھی دیتا ہے اور آگے دھمکی دیتا ہے، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کو ہر موقع پر ہمیں یاد رکھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے میرے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قلب و جگر میں، ہمارے دلوں میں اپنا سچا خوف اور تقوی بھر دے، اور اس طرح بھر دے کہ اگر گناہ کی طرف ہمارا شیطان ابھارے، ہمارا نفس امارہ ابھارے، تو تیرا ڈر مولا اس گناہ سے ہمیں روک لے۔ فاتقوا اللہ، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں بٹھائے رکھو، اللہ کا تقوی اپنے دلوں میں بٹھائے رکھو، اور یہ بات جانے رکھو، الیہ تحشرون، اسی کی طرف تم سب کے سب ہانکے جاؤ گے، اللہ ہی کی طرف تم سب کے سب ہانکے جاؤ گے۔ جو اللہ آپ کا ظاہر بھی جانتا ہے، جو اللہ ہمارا ظاہر بھی جانتا ہے اور اندر کی چیزیں بھی جانتا ہے، اس اللہ کی طرف ہم سارے کے سارے ہانک کے لے جائے جائیں گے، ہم سارے کے سارے اٹھا کر کے اس کے جناب میں ہم سارے کے سارے لوگوں کو کھڑا ہونا۔ لہذا سرگوشی کا معاملہ ہو، معصیت کا معاملہ ہو، تقوی کا معاملہ، کوئی بھی ہو، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے تم ڈرتے رہو۔ اور آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 10 ہے، 9 ہے، 8 ہے، تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سرگوشی کے بارے میں فرمایا، انما النجوى من الشیطان، یہ نافرمانی کے کاموں میں، رسول کی معصیت کے کاموں میں، برے کاموں میں، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے معاملے میں، مسلمانوں کی بے عزتی کرنے کے معاملے میں،
مسلمانوں کے دلوں میں شک اور شبہ ڈال کر تعلقات کو چور چور کرنے کے معاملے میں یہ جو سرگوشیاں ہو رہی ہیں شیطان کی طرف سے، یہ شیطان کی طرف سے، شیطان ورغلاتا ہے، شیطان ابھارتا ہے اس طرح کے غلط سرگوشیاں کرنے میں۔ اور میرے بھائیوں ساتھیوں، میں نے بتلایا کہ یہود اور منافقین مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس لیے سرگوشیاں کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی پہ کہا لِيَحْزَنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ سرگوشیاں شیطان کی طرف سے تاکہ مومن لوگوں کو غم لگ جائے، فکر لگ جائے، ٹینشن لگ جائے، ہے نا۔ مان لیا آپ سے 3 آدمی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 اٹھ کر کے اسی مجلس میں الگ جا کر کے بنا آپ کی اجازت کے سرگوشی کرنے لگے، اور کبھی آپ دونوں میں کوئی چپکلش تھی، 2 دن پہلے، 3 دن پہلے، 1 مہینہ پہلے صلح ہو گئی تھی، اب اٹھ کے جانے میں پھر وہ چپکلش یاد آ جائے گی کہ نہیں آ جائے؟ یار یہ لوگ اوپر سے مل رہے، کہیں اندر سے کچھ کر تو نہیں میرے کفیل کے ساتھ مجھے فنش لگوانے میں، ہو سکتا کہ نہیں؟ تو یہ سرگوشیاں شیطان کی طرف سے ہے، اور اس لیے یہ لوگ کرتے تاکہ مومنوں کو تکلیف پہنچے۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، لیکن مومنوں کو اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا اللہ کی اجازت ہوگی۔ کوئی بندہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اس کے کہ اللہ نے اتنا نقصان آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے تعلیم دی فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو مومن لوگ اللہ ہی پہ بھروسہ کریں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ساتھیوں، منافقوں کی پہچان اور نشانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ، کہ آئے اللہ کے رسول آپ لوگوں کو نہیں دیکھتے ہیں جن کو سرگوشیاں کرنے سے روکا گیا، کانا پھوسی سے کرنے سے روکا گیا، اور یہ منافقین تھے تو روکا گیا تو کچھ دیر رک گئے، ثم يعودون لما نهوا عنه، پھر وہی 2-4 دن کے بعد پھر وہی سرگوشی کانا پھوسی کرنے لگے، اور یہ کانا پھوسی نافرمانی کے بارے میں کرتے ہیں، نافرمانی کے کاموں میں کرتے ہیں، عداوت و دشمنی کے کاموں میں کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے کاموں میں کرتے ہیں، تو یہ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع۔ ہاں اگر 3 آدمی ہیں، 2 آدمی کو سرگوشی کرنا ہے، 3 میں کہہ رہا ہوں، 2 آدمی، کیونکہ سرگوشی تو بنا 2 کے ہو نہیں سکتی، کانا پھوسی بنا 2 کے کوئی اکیلے کانا پھوسی نہیں کرے گا، اور 3 سے کریں تو یہ کانا پھوسی بھی نہیں ہوگی۔ بھائی جب ایک مجلس میں 3 آدمی، 3 آپس میں بات کرو کھل کر کے، تو کانا پھوسی نہیں ہوگی نا، کانا پھوسی 2 ہی میں ہوگی، سرگوشی 2 ہی میں ہوگی۔ 3 آدمی ہیں، آپ نے تیسرے سے اجازت لے لے کہ بھائی ہمیں تھوڑی سی کچھ پرائیویٹ بات کرنی ہے، اور اس نے اجازت دے دی، کوئی مشکل نہیں، اب اس سے شک بھی نہیں ہوگا نا، ڈاؤٹ بھی اسے نہیں پیدا ہوگا نا، اسے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی نا، اس نے اجازت دے دی تیسرے نے۔ یا 4 آدمی ہیں کسی مجلس میں، تو 2 آپس میں کانا پھوسی کریں تب بھی دونوں کو تکلیف نہیں ہوگی، 4 ہیں 5 ہیں تب بھی انہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ جب 3 ہیں، ہے نا، یا مجلس میں 2 بیٹھے، آگے کوئی حرکت کر رہا، مان لیا یہ ہنس رہے ہیں آگے کلاس میں، اور پیچھے والے ہنس رہے، دونوں سرگوشے دیکھ رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید وہ دونوں میرے ہی بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں، پھر باہر جا کر کے کیوں میرے پیچھے چکے چکے بات کر رہا تھا، ہاتھا پائی کی نو بتا جائے گی۔ تو اگر 3 آدمی تیسرا اجازت دے دے تب کر سکتے، اللہ، اور اس وقت بھی کر سکتے ہیں جب بہت ہی سخت دینی ضرورت ہو، اور اس سرگوشی کرنے میں فائدہ زیادہ نقصان کم، یہ بھی جانیے، جب بہت ہی دینی سخت ضرورت ہے اور فائدہ زیادہ نقصان کم ہے، تب ایسے صورت میں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، آئیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم سنیں، یہ تو قرآن کی آیت سنی، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانوا ثلاثہ، جب 3 لوگ ہوں،
چاہے 3 مرد ہو آپس میں اور چاہے 3 عورتیں. جب 3 لوگ ہوں فلا یتناجا اثنانی دون الثالث، تو 2 آدمی، تینوں میں سے 2 آدمی الگ ہو کر، یا وہیں دیکھ رہے کہ تیسرا ادھر تک چپکے سے ادھر منہ کر کے کانا پھوسی نہ کریں، سرگوشی نہ کریں، تیسرے کو چھوڑ دے اور آپس میں 2 کانا پھوسی کرنے لگے. دیکھیں شفیع بھائی ادھر منہ کر رہے ہیں، عبد المجید بھائی اور عبد القیوم ادھر چپکے چپکے. مثال کے طور پر اکثر یہ ہوتا ہے، آپ دیکھ لیجئے، میں مثال دینے جا رہا ہوں. پیچھے ایک بیٹھا ہے گاڑی میں، آگے ڈرائیور صاحب ہے، ان کے بغل میں شیخ عطا الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اب دیکھے پیچھے والا کسی کام میں مشغول ہے، ڈرائیور صاحب اور شیخ عطا الرحمان صاحب آپس میں اس آدمی کے خلاف کانا پھوسی کرنے لگے. پیچھے والا کیا سمجھے گا اگر دیکھ لے کہ چپ چپ دور؟ بھائی کون سے ایسے راز و نیاز کی بات ہے جس میں نہیں شریک ہو سکتا؟ کون سے ایسے پرائیویٹ بات ہے؟ ایک ہی گاڑی میں ہم لوگ ہیں، سرائیہ سے نکلے ہیں، ہم تینوں آپس میں دوست. کون سا ایسا راز و نیاز کا مسئلہ ہے، راز کی بات ہے کہ پیچھے والا نہ سن پائے؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو گاڑی روک دو، پیچھے والے سے اجازت لو کہ مولانا سے ہم کچھ پرائیویٹ بات کرنا چاہتے ہیں. اگر ایسا ہوا تو شک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یا اب ہمارے ساتھ عبد المجید صاحب، شفیع صاحب جا رہے ہیں، میں انگریزی نہیں سمجھتا ہوں، کرنل نہیں سمجھتا ہوں، ہمارے دوست ہیں، مثال اپنے دوستوں کی دیتا ہوں، کرناٹک کے کنڑ زبان میں نہیں جانتا ہوں. یہ دونوں آپس میں کنڑ میں بات کرنے لگے، میں نہیں جانتا، میرے دل میں شک آ سکتا کہ نہیں آ سکتا؟ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، یہ دونوں میرے خلاف بول رہے ہیں. شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ درس بڑا لمبا کرتے ہیں، شاید یار درس لمبا کرتے ہیں. آ سکتا کہ نہیں؟ مثال میں دے رہا ہوں. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ گاڑیوں میں اکثر ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ تو اللہ کے رسول اکرم نے کہا کہ 2 آدمی تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں، اور یہ روایت متفق علیہ یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی. ایک حدیث اور سنیے جسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روایت میں زیادہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ ابو صالح کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر سے کہا، فَأَرْبَعَةٌ، جب یہ حدیث سنی انہوں نے تو ابو صالح کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ اللہ کے رسول نے 3 کہا، اگر 4 ہوں تو کہا لا یضرک، تو تمہیں کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں. یعنی 4 آدمی ہیں، 2 آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں، تب کوئی بات نہیں، تب کوئی بات نہیں ہے. ان 2 کے دلوں میں ہو نہیں سکتا کہ دونوں کے دلوں میں بیک وقت آپ کے خلاف ڈاؤٹ آئے یا شک آئے یا کچھ بھی آئے. تو اگر 3 ہیں تو 2 کا الگ ہو کے یا وہیں چپکے سے یا کسی غیر مفہوم زبان میں جو تیسرا نہیں سمجھتا سرگوشی کرنے سے اللہ کے رسول اکرم نے منع کیا ہے. یہ حرام ہے، ناجائز ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت پیاری کتاب ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 4 مشہور اماموں میں سے ایک مشہور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کی ایک کتاب ہے موطا امام مالک. اس کے اندر ایک روایت ہے عبداللہ بن دینار سے، کہتے ہیں کنت انا وابن عمر عند دار خالد بن عقبہ. عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ میں، کون کہتا ہے؟ عبداللہ بن دینار. وہ کہتے ہیں کہ میں اور عبداللہ ابن عمر خالد بن عقبہ کے گھر کے پاس تھا، اور خالد بن عقبہ کا گھر بازار میں تھا. کون کہتا ہے؟ عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ میں یعنی عبداللہ بن دینار اور عبداللہ ابن عمر خالد بن عقبہ کے گھر کے پاس تھا، جن کا گھر بازار میں تھا. فجاء رجل يريد ان يناجيه، اچانک ایک آدمی آ کے ٹپک پڑا اور اس نے ان سے سرگوشی کرنا چاہا، اور ان سے عبداللہ بن دینار سے سرگوشی کرنا چاہا، کانا پھوسی کرنا چاہا. وَلَيْسَ مَا ابن عمر أَحَدٌ غَيْرِي، اور عبداللہ ابن عمر کے ساتھ میرے علاوہ کوئی نہیں تھا. وہ جو آدمی آیا تھا وہ عبداللہ بن دینار تھے، ابن عمر تھے، 2 آدمی تھے نا.
اچانک ایک آدمی آیا جو عبداللہ بن دینار سے کانا پھوسی کرنا چاہتا تھا. تو عبداللہ بن عمر اکیلے ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ عبداللہ بن عمر اکیلے، عبداللہ بن دینار سے کانا پھوسی کرتا تو اکیلے 3 ہو گئے کہ نا. عبداللہ بن عمر اکیلے ہو جاتے، ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا. فدعا ابن عمر رجلا آخر حتی کن 4. سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کے رسول اکرم کے حکموں پر عمل، سنت پر عمل کی قربان جاتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، تو عبداللہ بن دینار نے ایک چوتھا آدمی بلا لیا. کیوں چوتھا بلایا؟ تاکہ عبداللہ ابن عمر کے ساتھ وہ چوتھا آدمی رہے. ہم کتنے ہو جائیں گے؟ ہم کتنے ہو جائیں گے تب؟ 4 ہو جائیں گے. انہوں نے بلا لیا ایک چوتھا آدمی. فقال علی وللرجل الثالث الذي دعا، تو انہوں نے مجھ سے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں عبداللہ بن دینار، تو عبداللہ بن عمر نے مجھ سے وللرجل الثالث الذي دعا استأخر شيئا، عبداللہ بن دینار نے حضرت عمر سے اور وہ آدمی جو آیا تھا کہا، جن کو بلایا تھا ان سے کہا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہونا چاہتا ہوں آپ دونوں سے، اے عبداللہ بن عمر اور وہ چوتھا آدمی جن کو بلایا تھا عبداللہ بن دینار نے کہا کہ میں تھوڑا آپ لوگوں سے ہٹنا چاہتا ہوں، پیچھے ہونا چاہتا ہوں. فَإِنِّي سَمِعْتُ، کیوں ایسا کر رہا ہوں؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول، کیونکہ ہم نے فرمان نبوی کو سنا ہے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سنا ہے، حدیث کو سنا. وہ کہتے تھے لا يتناجى اثنان دون واحد، 3 آدمی ہیں تو ایک کو چھوڑ کر 2 آدمی سرگوشی، 2 آدمی سرگوشی. کیوں انہوں نے چوتھے کو بلا لیا؟ تاکہ رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو، نبی کی سنت کے خلاف نہ ہو، شیطان کی یا منافقوں کی یا یہودیوں کی میرے اندر صفت نہ پائی جائے، میرے اندر عادت نہ پائی جائے. اس حدیث سے ایک بات اور ثابت ہوئی کہ اگر 3 آدمی ہیں تو 2 آدمی آپس میں سرگوشی کانا پھوسی نہ کریں، ساتھ ہی ساتھ اگر 4 ہیں تو 2 آدمی آپس میں کانا پھوسی سرگوشی کر سکتے ہیں. اب اگر یہ دونوں جو کانا پھوسی سرگوشی گناہ کے کام میں، نافرمانی کے کام میں، عداوت کے کام میں، اللہ کے رسول کی نافرمانی کے کام میں کرے تو گنہگار ہوں گے، ورنہ گنہگار نہیں ہوں گے. یہ ہے حدیث پر عمل میرے بھائیوں سے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کنتم ثلاثہ، جب تم 3 آدمی ہو، فلا تتناجا اثنان دون الآخر، تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں کانا پھوسی اور سرگوشی نہ کریں، حتی تختلطوا بالناس، یہاں تک کہ لوگوں کے ساتھ مل جاؤ. 3 آدمی آ رہے تھے اپنے اپنے روم سے، ایک ہی روم کے الگ، 3 آدمی آ رہے تھے آپس میں بات چیت کر رہے تھے. اب 2 اٹھ کر کے الگ تھوڑا پیچھے ہو کر کے کانا پھوسی جان بوجھ کر بنا تیسرے کی اجازت کانا پھوسی کرنے لگے. اب یہاں مجلس میں آ گئے، لوگوں سے مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ لوگوں سے مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ اب یہاں اگر وہ دونوں کوئی کانا پھوسی کر رہے ہیں تو کوئی گناہ کا کام نہیں. ہاں اگر کانا پھوسی سرگوشی گناہ کے کام میں کریں تو اس کے بارے میں گنہگار. تو میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ بہت ہی بڑا جرم ہے اور سماج کو توڑ دینے والا جرم ہے. آگے اور سن لیجئے چند منٹ. یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع کیا کہ 3 آدمی رہو تو ایک ساتھ تو 2 آدمی آپس میں کانا پھوسی اور سرگوشی نہ کرو؟ کیونکہ تیسرے کو غم پہنچ سکتا ہے، تیسرے کے دل میں شک پیدا ہو سکتا ہے، تیسرے کے دل میں تھوڑی سی اپنی بے عزتی کا احساس پیدا ہو سکتا ہے. بھئی کون سی بات تھی، میں سننے کے لائق نہیں تھا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تیسرے کے دل میں اس سے ذلت اور رسوائی کا احساس ہو سکتا ہے. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آخری وجہ اللہ کے رسول نے منع کیا. اللہ کے رسول نے چاہے کوئی وجہ ہو یا نہ ہو، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسی سرگوشی سے، ایسے کانا پھوسی سے منع کیا ہے میرے بھائی، کیونکہ اس سے مسلمان کو تکلیف ہو سکتی ہے اور مسلمان کو کسی بھی طرح تکلیف پہنچانا
غیر شرعی طور پر حرام و ناجائز ہے، اور اس پر آپ لوگ سن چکے ہیں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اگر کسی شخص نے کسی مسلمان مرد کو، کسی مسلمان عورت کو بنا اس کے قصور کے تکلیف پہنچا، فقد احتملوا بہتان، تو انہوں نے اس کے اوپر تہمت لگائے اور بہت بڑا گناہ کیا میرے بھائیوں۔ تو معلوم ہوا کہ بنا تیسرے کی اجازت کے اور بنا شرعی اہم ضروری مصلحت، دینی مصلحت کے اس طرح کی سرگوشی کاناپھوسی کرنا حرام ہے، اور ہر حرام بڑا گناہ ہے، ناجائز ہے۔ تین ایسی صورتیں ہیں، سرگوشی اگر کرنا کوئی چاہتا ہے تو تین صورتوں میں سے کوئی، تینوں صورتیں جائز ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ تین آدمی ہیں، دو کو سرگوشی کرنا ہے، کاناپھوسی کرنا ہے، تو تیسرا انہیں سرگوشی اور کاناپھوسی کرنے کی اجازت دے دے، اس سے اجازت لیں۔ اس سے کیا کریں بھائی؟ ہم لوگوں کو تھوڑا سا کچھ پرائیویٹ بات ہے نا، اجازت، اگر وہ اجازت دے دیں تو ان دونوں کے لیے سرگوشی کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ اب عبداللہ ابن عمر کی روایت میں نے بتلایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم تین لوگ ہو تو دو تیسرے کو چھوڑ کر بنا اس کی اجازت کے باہم آپس میں سرگوشی نہ کرو، ورنہ اسے غم لاحق ہوگا، تکلیف لاحق ہوگی۔ دوسری سرگوشی کی جائز صورت یہ ہے، اگر تین سے زیادہ لوگ ہیں، چار ہیں، پانچ ہیں، چھ ہیں، تو دو کا آپس میں سرگوشی کرنا جائز ہے۔ اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے کہ شر، برائی، اللہ کے رسول کی معصیت کے کاموں میں سرگوشی کرنا، اس میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے۔ دین کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، اللہ اس کے رسول کے فرما برداری کے کاموں میں، صدقہ دینے کے کاموں میں، بھلائی کا حکم دینے کے بارے میں، دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے بارے میں سرگوشی، اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے، یعنی ہر نیک کام میں سرگوشی کرنے میں خیر ہے۔ تو اگر تین سے زیادہ ہوں تو دو آپس میں سرگوشی کر سکتے ہیں تیسرے کی اجازت کے بعد۔ لیکن اگر عدد کافی تعداد میں ہے، مجلس جیسے یہ ہے، تو خیر کے کاموں میں یہاں بھی دو آدمی بیٹھ کر کے چپکے سے سرگوشی کر سکتے ہیں، چپکے سے سرگوشی۔ مثال کے طور پر میں نے کوئی اپنے منہ سے بات نکالی، کوئی حکم بیان کیا دین کا، دو آدمی کو، ایک آدمی کو پتہ چلا یار ہم تو ایسا جانتے تھے، مولانا ایسا کر رہے ہیں، اب بغل والے سے کہا یار ہم تو ایسا جانتے تھے، تو اس میں جائز ہے، مجلس کے آداب کے خلاف نہ ہو تو اس میں جائز ہے۔ تیسری، تو پہلی صورت کیا ہے؟ دو تین ہے تو تیسری کی اجازت۔ دوسری جائز صورت کیا ہے؟ تین سے زیادہ ہیں تب اجازت بھی لینے کی ضرورت نہیں، شرط یہ ہے کہ سرگوشی میں خیر ہو، بھلائی ہو، مصلحت ہو۔ تیسری صورت ہے کہ اگر کوئی بڑی سخت دینی مصلحت ہے، دینی مصلحت، شرعی ضرورت ہے، اور سرگوشی کرنے میں خیر زیادہ، فساد کم ہے، دینی ضرورت ہے اور سرگوشی کرنے میں خیر زیادہ، گڑبڑی کم ہے، تب سرگوشی کرنا جائز ہے۔ شیخ صالح المنجد نے اس کو مثال سے یوں سمجھایا ہے کہ مثال کے طور پر عبد القیوم، کہاں عبد القیوم؟ کہاں عبد القیوم بھائی؟ باہر گئے، واپس نہیں۔ یہ بیٹھے تو ہیں، جان گئے کہ وار ہونے جا رہا ہے، اللہ ہدایت دے ہم سب کو۔ مان لیا عبد القیوم کو کہتے 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 گھستے گھستے آ گیا جذبہ شوق کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے چند لوگوں کی میں دعوت آج لے لوں، چاہے کریلا ہی بنا کے دوں۔ انہوں نے دعوت لیا اور ہم سب ان کی دعوت پہ حاضر ہوئے، روم میں بیٹھے ہیں، کھانا لگ گیا۔ ان کے دوست اجمل صاحب، جن کے یہ شاگرد ہیں، معلوم نہیں کس کس چیز میں، اب اجمل صاحب نے عبد القیوم سے سرگوشی شروع کی، یار مچھلی فرائی کم ہے، ایسا کریں ہم دونوں نہیں کھائیں گے۔ تو یہ سرگوشی کس میں ہے، خیر میں کہ شر میں؟ خیر میں کہ شر میں؟ خیر میں ہے نا۔ تو ایسی سرگوشی کیا ہے؟
جائز۔ مہمان خانے میں مہمان آ گئے، گھر سے امی نے بیٹے کو بھیجا، جا کے ابو سے کہہ دینا سالن کم ہے۔ اب مہمان کے سامنے بیٹا آیا، بو بو بو، اب باپ بیٹے چپکے سے سرگوشی کرنے لگے کہ امی نے کہا سالن کم ہے۔ یہ خیر میں ہے کہ شر میں ہے؟ یہ خیر میں ہے کہ شر میں؟ یعنی سالن کم ہے، تھوڑا حساب سے پلیٹ میں لگانا، یہ خیر ہے کہ شر ہے؟ یا امی نے کہا ہے کھانا تیار ہے، ابو امی نے کہا کھانا تیار ہے، یہ خیر میں ہے کہ شر میں ہے؟ ہاں رحمت اللہ بھائی، خیر میں۔ تو ایسے خیر کے معاملے میں یہاں دینی مصلحت ہے، یہاں ضرورت ہے، یہاں نقصان کم اور فائدہ زیادہ، تو ایسی صورت میں یہ تیسری شکل جو بتلایا گیا کہ جس میں دینی ضرورت ہو اور بھلائی زیادہ، شر کم ہو، تو ایسی جگہ پہ مصلحت کے طور پر سرگوشی کر سکتے ہیں، ورنہ اس طرح کی سرگوشیاں جو بتائی گئی اس سے پہلے حرام اور ناجائز ہے، اور اس سے نفرت و دشمنیاں پیدا ہوتی ہے، مسلمانوں کے دلوں میں شک پیدا ہوتا ہے، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ نہیں بچیں گے تو جان لیجئے، ہم سب یاد رکھیں وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اللہ ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے، علام الغیوب ہے، سینوں کے رازوں کو، دلوں کی سوچ کو بھی جانتا ہے، چیونٹی جیسی چال کو بھی جانتا ہے، مچھر کی بھڑبڑاہٹ کو سنتا ہے، مکھی کا گنگنانا بھی سنتا ہے۔ آسمان اور زمین کے اندر یا زمین اور آسمان کے نیچے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو اللہ سے ہمیں چھپا سکے۔ ہماری کوئی ایسی حرکت نہیں ہے، ہماری کوئی ایسی نیکی نہیں ہے، ہمارا کوئی سا پاپ اور گناہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے چھپ سکے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ الیہ تحشرون، ہم سارے کے سارے کدھر لے کے جائیں گے؟ ایک دن اللہ کے دربار میں اٹھ کے کھڑا ہونا ہے اور اپنے اپنے کرتوت کا حساب دینا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس خرابی سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے جس میں ہمارا دینی نقصان ہے، جس میں ہمارا دنیاوی نقصان ہے، جس میں ہمارا سماجی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان اسلامی آداب اور مجلس کے آداب اپنانے کی اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔